بلوچستان کے صوبائی وزراء کی سردار اختر مینگل پر کڑی تنقید۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اختر مینگل دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوری لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، قربانیاں دی ہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ صوبائی وزیر علی مدد جتک نے کہا بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج 16 ایم پی او کے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے تو خواتینوں کے سامنے چھپے ہوئے 3 ایم پی او کے اس کے وارنٹ گرفتاری ہیں اختر مینگل کے چھپا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ نے بڑی کوشش کی، بیک ڈور سے بھی بات چیت چلی، اس کو کہا کہ بھئی ہم آپ کو باعزت طریقے سے شیوانی اسٹیڈیم دیتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تمام جمہوری قوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ دہشت گردوں کا بی ٹیم ہے، صرف اپنا ڈرامہ، اپنا سیاسی ساکھ بچانے کے لیے، کیونکہ بلوچستان سے زیرو ہو چکا ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی خواتین کے پیچھے۔ اگر ہم نے آپ کے ساتھ جو بیک ڈور میں باتیں ہوئے، آپ تو پبلک کرتے ہو، ہم اگر پبلک کیا، اللہ گواہ بلوچستان میں اب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ فیصل آباد، سمندری، جھنگ، ننکانہ صاحب، شورکوٹ، لالیاں اور سرائے عالمگیر میں بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مطلع ابر آلود۔ محکمہ موسمیات کی بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ فیصل آباد، سمندری، جھنگ، ننکانہ صاحب، شورکوٹ، لالیاں اور سرائے عالمگیر میں بادل برس پڑے۔ کے پی، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کی بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ لاہور میں صبح سویرے بادل برس پڑے، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں موسم کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے طاہر احمد سے۔ جی طاہر، بتائیے گا۔ مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جن علاقوں میں بارش ہے ان میں جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، لکشمی چوک، کینال روڈ اور رنگ روڈ کے دیگر کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ شامل ہیں۔ بارش کے بعد شہر کا موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے۔ بارش کے بعد بارش کے ساتھ ساتھ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کے واضح طور پر امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ گزشتہ 3 سے 4 روز سے شہر کا موسم جو ہے وہ دن کے وقت خاصا خوشگوار رہتا ہے، لیکن دوپہر کے وقت درجہ حرارت زیادہ ہونے کے بعد جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، لیکن شام کے وقت درجہ حرارت میں کمی کے بعد موسم جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے واسا ٹیم جو ہے وہ اس کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ واسا کی تمام جو ٹیم ہے وہ فیلڈ میں متحرک ہے تاکہ انڈر پاسز پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہ نہ اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ منسک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر چورچن اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وکٹری مونومنٹ کا دورہ کیا، یادگار پر پھول رکھے۔ وکٹری اسکوائر جنگ عظیم دوم میں جان دینے والے فوجیوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ وکٹری اسکوائر پہنچنے پر میئر نے استقبال کیا، مسلح افواج نے سلامی پیش کی، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ صدر الیگزینڈر کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں عشائیہ غیر معمولی گرم جوشی کا اظہار کیا۔ امریکہ نے چین پر عائد ٹیرف میں مزید 20% اضافہ کر دیا۔ امریکہ میں چینی مصنوعات پر اب ٹیکس کی مجموعی شرح 145% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اضافی ٹیکس کے صدارتی احکامات پر دستخط۔ امریکی صدر نے جوابی ٹیرف عائد نہ کرنے والے ممالک کے لیے ٹیرف معطلی کے 90 روز کے دورانیے میں مزید توسیع کا عندیہ دے دیا۔ چینی وزارت تجارت کی ترجمان نے کہا کہ دھمکیاں، بلیک میلنگ اور دباؤ نہیں مانیں گے۔ امریکہ سے برابری کی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ چین نے امریکی مصنوعات پر ٹیرف 34% سے بڑھا کر 84% کیا تھا۔ ٹیرف کا نفاذ اور پھر 90 روز کی توسیع۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں گراوٹ اور دوبارہ چڑھاؤ پر ڈیموکریٹ سینیٹرز نے کئی سوال اٹھا دیے۔
کانگریس سے تحقیقات کا مطالبہ۔ ڈیموکریٹ سینیٹرز کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے امریکی صدر کے اندرونی سرکل کو کتنا فائدہ پہنچا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے وال اسٹریٹ ڈونرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب تو نہیں کیا۔ کانگریس تحقیقات کرے، یہ کرپشن لگتی ہے۔